واقعی دنیا داری کی ہرس کبھی ختم نہیں ہوتی، بس مر کے ہی ختم ہوتی ہے۔ حدیث میں بھی آیا ہے کہ انسان کی حرص شکم کو مٹی ہی بھرتی ہے، یعنی خیالات سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ صبح ہوئے تو شام کی فکر نہ کرو اور شام ہو تو صبح کی فکر نہ کرو، بلکہ اپنے آپ کو اہل قبور میں سے شمار کرو، یعنی یہ سمجھ لو کہ گویا آج ہی کا تھوڑا سا وقت زندگی کا باقی ہے۔ بس وہ کام کرو جو زندگی سے مایوس ہو جانے والا آدمی آخر میں کیا کرتا ہے۔ ظاہر ہے کہ جو شخص اپنے کو ایک دن یا ایک گھڑی کا مہمان سمجھتا ہو، وہ غیر ضروری کاموں میں وقت کو ضائع نہیں کیا کرتا۔ اس کو اتنے دور دراز کے منصوبوں کی کہاں فرصت؟ بس یہی حال زندگی کا عمر بھر ہونا چاہیے، مگر اب تعاون کے بعد ہماری یہ حالت ہے کہ اگر کوئی سامنے آج کل مر بھی جائے تب بھی ہم کو یہ خطرہ اور وسوسہ نہیں ہوتا کہ ہم بھی اسی جگہ آئیں گے جہاں پر مردہ آیا ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ قبر کے اوپر سب قصے دنیا بھر کے ہوتے رہتے ہیں۔ قبر سامنے ہے اور لوگ ادھر ادھر کی حکایتوں اور مقدمہ بازی کی باتوں میں مشغول ہے، گویا یوں سمجھتے ہیں کہ یہ مردہ سب کی طرف سے کفارہ ہو گیا، بس سب کی طرف سے اسی کو موت آ گئی اور کسی کو نہ آئے گی۔ جیسے نصارہ کا خیال ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اپنی امت کی طرف سے کفارہ ہو گئے، اب یہ جو چاہے بدمعاشی کرے کسی سے کچھ باز پرس نہ ہوگی، غرض موت کا بھول کر بھی خیال نہیں آتا، اور وہ سامان کرتے ہیں جیسے ہمیشہ یہیں رہیں گے۔ اگر ہمارا اپنے گھروں کے متعلق وہ اعتقاد ہوتا جو اسٹیشن یا سرائے کے متعلق ہیں، تو گھر کے استحکام اور زیب و زینت کا اس درجہ اہتمام نہ کرتے، کیونکہ صحرائے میں اگر کوئی دیوار یا کمرہ شکستہ ہو تو اس کی کوئی مرمت نہیں کرتا، کیونکہ اس کو اپنا گھر نہیں سمجھتے، رات بھر کی یا ایک دو دن کی قیام گاہ سمجھتے ہیں، اس لیے اس کی شکستگی سے کچھ بھی فکر نہیں ہوتا۔ اگر ہم غفلت میں مبتلا نہ ہوتے تو یہاں کے گھر کو اپنا گھر نہ سمجھتے۔ چنانچہ حدیث میں آیا ہے کہ دنیا اس شخص کا گھر ہے جس کے گھر نہ ہو، گو اس میں دنیا کو دار کہا گیا ہے۔ مگر جب اس صفت پر نظر کی جائے کہ وہ بے گھر کا گھر ہے، تو مطلب یہ نکلتا ہے کہ دنیا حقیقت میں گھر ہی نہیں، اور اگر ہے بھی تو کیسا گھر ہے۔